سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرمائی. آنے والی کالز کے جوابات کا سلسلہ ہوا. بیماری کیا ہے آج اس پر ہم مدنی پھول لے رہے ہیں، اور بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا ہو گیا ہے امیر اہل سنت کی طرف سے. یقیناً یہ رسالہ بیماروں کے لیے اور صحت مند لوگوں کے لیے سب کے لیے مفید ترین ہے. پہلے صدمے پر ہی صبر ہے. بندہ پہلے سب کو بتائے گا، خوب شور مچائے گا، پھر آخر میں کہا جناب صبر ہی کر رہے ہیں اب اور ہم کر کیا سکتے ہیں. دروازے میں انگوٹھا آ گیا، انگلی آ گئی، یا کوئی ایسے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں کوئی ٹھا کر کے لگ گیا، کوئی طرح لگ گیا، تو اب جیسے ہی ہوا نا تو وہ بات کے ذہن میں مجھے فوراً آ جائے، جیسے کہ لگا زور سے میرے ذہن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ. آئی صاحب وہ ابھی آپ نے کہا بھی تھا نا کہ ایک وقت میں بہت سارے کام ہو، تو اب سحری بھی کرنی اور پھر آپ سے بات بھی کرنی، دسترخوان بھی نظر آ رہا، تو پھر وہ گڑبڑ ہو یہی میں جائے نے گی. عرض کی نا کہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے. کل ہم نے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے ٹائیفائڈ کے اوپر، ٹائیفائڈ پر اس کی کچھ علامات اور اس کا جو ہے ذریعہ، اس پہ تھوڑی سی کل بات کی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. ٹائیفائڈ پھیلتا کیسے؟ ٹائیفائڈ پھیلتا کیسے ہے. ٹائیفائڈ کا جو جراثیم ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہماری آنتوں میں اور خون میں پرورش پاتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی بھی انسان جس کے جسم میں ٹائیفائڈ کا جراثیم موجود ہوتا ہے وہ اس کے فضلے کے ذریعے خارج ہوتا ہے. 5 سے 19 سال کے بچے جو ہیں وہ عمومی طور پہ جو ہے ٹائیفائڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے اسکولوں کے باہر وغیرہ جو یہ جوسز وغیرہ والے ہوتے ہیں، چیزیں جو بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی جو ان کی ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. امیر اہل سنت بارہا ہمیں مدنی مذاکرے میں باہر کی چیزوں کے بارے میں تاکید فرماتے رہتے ہیں. آج ایک میڈیکلی طور پر بھی طبی حوالے سے مزید ایک وضاحت ہو رہی ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے ہاتھ کو صاف کر لیا جائے. اس سے آپ صرف ٹائیفائڈ سے نہیں اور مزید بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اسلامی بہنیں گھر میں پھل سبزیاں وغیرہ کاٹتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ سبزیاں وغیرہ کاٹنے کے بعد بھی ان کو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً جو سبزیوں وغیرہ پہ بھی پانی استعمال ہوتا ہے وہ بھی فلٹرڈ یا اس طرح صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ 15 دن دوا کھائی، اب وہ 7 دن میں فار ایگزامپل وہ اینٹی بایوٹک کورس نہیں ہے، مینول دوائی ہے نارمل، 7 یا 8 دنوں کے اندر مثال کے طور پر وہ اپنے آپ کو بالکل اچھا فیل کرتا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ دوائی رک جائے. عمومی طور پہ جو اس قسم کے جو مرض ہوتے ہیں جیسے ٹائیفائڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انفیکشن ہوتا ہے نا سب، تو ان کا ختم ہونے کا اپنا ایک ڈوریشن ہوتا ہے. پیٹ کم کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھیں گے کہ پیٹ کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اپنا جو کھانے کا شیڈیول ہے اس کو آپ کو ترتیب دینا پڑے گا کہ آپ کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے، کام کرنے کا ورک کرنے کا جو سٹائل ہے وہ کس قسم کا ہے، یا بہت زیادہ آپ کو اس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے یا آرام سے آفس میں بیٹھنے والا کام ہے. اسی حساب سے اپنے غذا کو آپ نے ترتیب دینا پڑے گا. ٹائیفائڈ کا جو مین کاز ہے، جو مین سبب ہے، وہ صفائی کا نہ ہونا.